الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن نبی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کون سی چیز خرچ کرنا زیادہ صدقہ ہے اور کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی صدقہ کرنے لگیں تو ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کون غریب ہے کون حقدار ہے، بلکہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دور کا کوئی تعلق دیکھتے ہیں، وہاں ہم صدقہ دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور یہ اخلاقاً بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں جو افضل صدقہ ہے، جو مقبول صدقہ ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ کون سا صدقہ افضل ہے، کیا چیز رب کی بارگاہ میں صدقہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 میں سے اس کی آیہ مقدسہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب کائنات فرماتا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں صدقہ نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور نے جب یہ بیان فرمایا، ایک صحابی رسول پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، اپنے گھر گئے۔ اپنے گھر سے ان کے پاس ایک گھوڑی تھی بڑی خوبصورت، ایک ہی گھوڑی ان کے پاس تھی۔ وہ گھوڑی لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اور وہ جو ان کا اسی صحابی رسول کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس گھوڑی کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، یعنی اس سے وہ بڑی پیاری لگتی تھی، اسی کی تھی وہ۔ جس طرح گھر میں بچوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس نے بڑے شوق سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرمانے لگے بیٹا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک اس کی بارگاہ میں تم اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ تو میری پسندیدہ چیز یہی ہے، میرا یہی مال ہے، تو یہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غیب کا علم جاننے والے، دلوں کے حالات کو رب کی عطا سے جاننے والے، حضور نے وہ گھوڑی لی اور وہ پکڑ کر اس کے بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ ایک ہاتھ سے حضور نے لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دی، یعنی اس سے لے کر اس کے بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ سبحان اللہ، کتنا یہ پیارا دین ہے۔ حضور نے اس سے بھی لے لی اور اس کو بھی خوش کر دیا، پھر یہ بھی اس کے بچے کی دلزاری نہیں ہونے دی، اس کے بچے کو واپس کر دی۔ تو صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ میں خوشی سے دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا تیرا صدقہ ہو گیا، اب یہ تیرے بیٹے کو میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ اب یہ تو ہے کہ سب سے اعلیٰ چیز صدقہ کرنی چاہیے، صحابہ کرام کا جذبہ تھا، ہمیں بھی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز کسی کام کی نہیں ہوتی وہ ہم غریب مسکین بیوہ کو دیتے ہیں، جبکہ وہی چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور اپنی جگہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی صدقہ کیا ہے۔ یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں چیز وہ دیں جو تم خود پسند کرتے ہو، کم از کم جو خود پسند نہیں کر رہے وہ رب کی بارگاہ میں آپ پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ کن لوگوں کو دینا افضل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر صدقہ دیتے ہیں لیکن اپنے قریبوں کو نہیں پوچھتے۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر خرچ کرو،
اپنے غربا مسکین رشتہ داروں پر خرچ کرو، تو وہ صدقہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ جس طرح ایک صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر میں کن لوگوں کو دینا جائز ہے، کن لوگوں کو دینا جائز نہیں۔ آج رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو اس میں ہم صدقہ فطر بھی دیتے ہیں جن لوگوں پر یہ واجب ہوتا ہے۔ آیا صدقہ فطر کس کو دیا جائے، یہ لوگ حضرات سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ، دادا اور اپنی اولاد، اس کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ باقی آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے خالہ، اپنے ماموں، ان سب حضرات جو آپ کے پھپھو ہے، جو غریب حضرات آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ان رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد والے جو رشتہ دار ہیں، پھر وہ نہیں تو پھر اس کے بعد، یعنی آپ درجہ بدرجہ دیکھتے جائیں کون سے حقدار ہیں، ان کو دیں، اس کے بعد پھر آگے والے رشتہ داروں کو آپ صدقہ دیتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو مسعود روایت فرماتے ہیں، وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفق المسلم، جب مسلمان اپنے گھر والوں پر ثواب کی طلب میں خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً، تو وہ یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، یہ مسلم اور بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ اپنے گھر والوں، خرچ اپنے گھر والوں پہ کر رہا ہے جو اس کی ذمہ ہیں، لیکن رب اسے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روایت حضرت ثوبان سے فرماتے ہیں، وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ ودینار ينفقه على ذاته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابہ فی سبیل اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا بہترین اشرفی جو آدمی خرچ کرتا ہے، اور اشرفی ہے جسے اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور وہ اشرفی جس سے اللہ کے واسطے، اپنے واسطے اللہ کے لیے جو گھوڑا رکھا اس پر خرچ کرے، اور وہ اشرفی جس سے اپنے واسطے اللہ کی راہ میں اپنے دوستوں پر خرچ کرے، یہ افضل صدقہ ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ، اپنے عیال پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ، اپنا جو اس نے اپنے سواری کے لیے، ضرورت کے لیے جو گھوڑا رکھا ہے اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیں، سواری اپنے لیے رکھی ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے رب، اس کو اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اپنے دوستوں کے اوپر خرچ کرنا، اس کا بھی رب اسے ثواب عطا فرماتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ سے ہے، عن ام سلمہ قالت قلت یا رسول اللہ علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمۃ انما هم بنی فقال انفقی علیہم فلک اجر ما انفقتی علیہم، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر جو گویا میرے ہی بچے ہیں ان پر خرچ کروں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا خرچ کرو، ان پر خرچ کرنا تمہیں ثواب ملے گا، اس میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے۔ اب دیکھیں، خرچ تو آپ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر، اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اور آپ کسی کے جو یعنی پہلی شادی جو بیوہ عورت ہے اس کے بچے اس کے پاس آ جائیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ خرچ کرے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوہ بیٹی، جو ایک بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا اور لوٹ کر اپنے باپ کے گھر آ جائے، تو وہ باپ اس پر جو صدقہ خرچ کرتا ہے، اس کو مال خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اور یہ جو صدقہ ہے تمام صدقوں میں سے افضل ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہوتا ہے، ہم لوگ عید کے بعد ادا کرتے ہیں، یہ جو رمضان کا بعد جو عید کا چاند نظر آتا ہے، اس کے صبح صادق جو طلوع فجر ہے، یعنی فجر کے طلوع ہوتے ہی یہ صدقہ جو فطر ہے یہ واجب ہو جاتا ہے،
لیکن اچھا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ یہ پہلے ہی دے دیں تاکہ دوسرے جو غرباء مساکین ہیں وہ ہمارے ساتھ ان تمام کاموں میں شامل ہو سکیں، عید کے ساتھ خوشیاں وہ بھی مل کر ہمارے ساتھ منائیں۔ تو اللہ رب کائنات ہمیں جہاں اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ غرباء اور مسکین پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔